بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ جاؤ پیچھے. بات آخری رہ گئی تھی کہ نعم الوکیل کا عطف و نعم الوکیل کا عطف کس پہ کریں گے. تو بہت ساری باتیں بتائی اور آخر میں فیصلہ کر لیا کہ نعم الوکیل کا عطف ہم وہو حسبی پر کریں گے. ٹھیک ہے، وہو حسبی پر کریں گے. تو پھر یہ بات پیدا ہوئی کہ وہو حسبی کے پورے جملے پر کریں گے یا صرف حسبی کے اوپر کریں گے. نعم الوکیل کا عطف وہو حسبی پورے جملے پر کریں گے یا وہو حسبی کے ایک جز یعنی صرف حسبی پر کریں گے. جواب آیا کہ بھئی دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتیں آپ نعم الوکیل کا عطف پورے جملے یعنی ہوا حسبی کو معطوف علیہ بنا لیں اور نعم الوکیل کو فعل وہ مخصوص بالمدہ نکال کر پورے جملے پہ کر دیں. پورے جملے پہ کر دیں یعنی نعم الوکیل اللہ. تو یہ جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا، پورا عطف ہو گیا. یا اگر آپ چاہیں تو نعم الوکیل کا عطف حسبی پر بھی کر دیں. اس صورت میں مخصوص بالمدح پہلے نکالنا ہوگا ہوا نعم الوکیل اور اس کا عطف کریں گے کس پر؟ حسبی پر. سوال پیدا ہوگا کہ جملے کا عطف مفرد پہ کیسے کر رہے ہیں. جواب دیں گے کہ حسبی مصدر ہے، حسبی بمانے یحسبونی کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ یحسبونی وہو یحسبونی. جیسا کہ حسبی کا آپ نے مانا محسبی کا، اسی طرح حسبی کو یحسبونی کے معنی میں نکال لیں گے. تو اب ایسی صورت میں جملے کا عطف جملے پر ہی ہو جائے گا. جملے کا عطف جملے پر ہی ہو جائے گا. اور ایسی صورت میں نعم الوکیل کا مخصوص بالمدح ہوا نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ ہوا نعم الوکیل. سوال پیدا اب بھی ہوگا کہ مخصوص بالمدح کو پہلے کیسے نکال لیا. جواب دیں گے کہ بھائی ہمارے پاس شاہد موجود ہے. دیکھو مثال میں اور شاہد میں فرق ہے. شاہد موجود ہے کہ خود علامہ سکاکی نے مفتاح العلوم کے اندر مخصوص بالمدح کو پہلے کہا ہے اور اس قول کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی زید نعم العبد، زید نعم العبد، اس زید نعم العبد یا نعم الرجل، زید نعم الرجل میں انہوں نے زید کو کیا قرار دیا؟ مخصوص بالمدح جو کہ پہلے ہے. تو لہذا اگر ہوا نعم الوکیل نکال لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھا آپ کا کل کا بقایا سبق. اب اس کو عبارت کی شکل میں دیکھیے. اللہ نعم الوکیل عطف اما علی جملتین. نعم الوکیل کا جملہ یہ عطف ہے. پہلے تو ہم نے بتایا تھا کہ انا صلی اللہ پر بھی ہو سکتا ہے لیکن منع فرما دیا، اس کو ہو نہیں سکتا. پھر ہم نے کہا شاید انہ ولی ذالک پر ہو جائے، یہ بھی منع کر دیا. جملہ معللہ ہے یہ، وہ جملہ حالیہ ہے. جی بھائی عطف اما علی جملتین، یہ یا تو عطف ہوگا جملے کا جملے پر یعنی وہ جملہ جس پر عطف ہے وہ ہے وہو حسبی. تو نعم الوکیل کو پھر آپ جملہ بتاؤ. جی ہاں جملہ بن جائے گا. مخصوص بالمدح نکال لیں گے. نعم الوکیل اللہ، نعم الوکیل
یہ جملے کا عطف جملے پر ہو گیا. چل گئی بات؟ بہت خوبصورت ہو گئی. یا پھر وَإِمَّا عَلَى حَسْبِي، یا پھر جملے کے جز میں کر دو وَهُوَ حَسْبِي، تو عطف نعم الوکیل کا کس پہ ہو گیا؟ حسبی پر. تو بیٹا آپ بتاؤ، پڑھے ہو، حسبی پر ہو گیا اسٹینڈ اپ. قم بیٹا آپ پیٹ جاؤ. آپ کیا بتائے گا یار، تو بھی چلو کوئی بات نہیں. اب بتاؤ بیٹا، یہ جب حسبی پر میں نے عطف کر دیا تو عبارت کیسے پڑھیں گے؟ وَهُوَ حسبی نہیں، وَهُوَ عطف پڑھو، متن پڑھو، عطف پڑھو. وَهُوَ حسبی وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے نعم الوکیل کا عطف کیا ہے حسبی پر، اس کے جز پر. ہو گیا؟ صحیح ہے. تو اب ایسی صورت میں جب آپ نے جز پر کیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ حسبی ہے، حسبی یحسبونی کے معنی میں ہے، تو اب یہ بتائیے کہ نعم الوکیل کا مخصوص بالمدح کیا نکلے گا؟ نہ ہوا، کیونکہ عطف کیا ہے جملے کے جز پر. تو جو مبتدا جملے کے جز پر تھا، ہوا حسبی پر تھا، وہی مبتدا کس پر بھی لگے گا؟ ہوا نعم الوکیل پر لگ جائے گا. کس پر لگ جائے گا؟ اب آپ اللہ تھوڑی نکال سکتے ہیں یہاں پہ لفظ. اب تو ہوا، کیونکہ عطف کیا آپ نے کس کے اوپر؟ حسبی کے اوپر. جب حسبی پر عطف کیا تو یقیناً بالمخصوص بالمدح کیا نکلے گا؟ ہوا. ہاں، یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ بھئی مخصوص بالمدح پہلے کیسے آ گیا؟ بیٹھ جائیے، مخصوص بالمدح ہوا پہلے کیسے آ گیا؟ تو اس کے جواب میں ہم علامہ صاحب المفتاح کی دلیل اور شاہد پیش کر دیں گے کہ انہوں نے زید نعم الرجل کو جائز کہا ہے. جب وہ جائز تو ہوا نکالنا پہلے وہ بھی کیا ہے؟ جائز. فہم تم؟ شکرن. وَإِمَّا عَلَى حَسْبِي، یا تو پھر یہ کیا بول رہے ہیں؟ صحیح ہے، ماشاءاللہ یہ اب بہت تحقیق میں لگ گیا یہ. وَإِمَّا عَلَى حَسْبِي، یا پھر یہ عطف ہوگا حسبی پر. تو اب ایسی صورت میں عبارت یوں ہو جائے گی وَهُوَ حسبی اور وَهُوَ نعم. اب عبارت یوں بن جائے گی. ٹھیک ہے، بس فالمخصوص اس طور پر عطف کرنے میں مخصوص بالمدح وہ کیا نکلے گا؟ ہوا الضمیر المتقدم. مخصوص بالمدح وہ ہوا ہوگا اور وہ ضمیر ہوگی جو پہلے آئے گی، اور پہلے آنے میں کوئی اعتراض نہ کرنا، کیونکہ علامہ یہ وہ چیز ہے کہ اس چیز پر سرّا بھی صاحب المفتاح وغیرہ، اس بات پر صاحب مفتاح نے بھی اور صاحب مفتاح کے علاوہ نے بھی وضاحت کرتی ہے کہ زید نعم الرجل، یہ مثال صحیح ہے. جب یہ صحیح ہے تو وَهُوَ نعم الوکیل بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ اس مثال میں زید مخصوص بالمدح پہلے ہے تو ہوا آنے میں پہل میں کوئی مسئلہ نہیں. وَعَلَىٰ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ قَدْ عُطِفَ الْإِنشَاءُ عَلَى الْإِخْبَارِ. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جب عطف کیا ہے نا نعم الوکیل کا، آپ پہلے تو بہت سی باتیں آپ نے کہیں، اس بات میں عطف کر کے آپ چپکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. چپکے سے نکلنے کی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم جب معطوف علیہ کو دیکھ رہے ہیں وہ نکل رہا ہے وہ ہوا حسبی. وہ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ ہے، وہ ہوا حسبی کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبریہ ہے. اور نعم الوکیل یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. آپ چپکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. علامہ سعد الدین تفتزانی کہہ رہے ہیں جب انا اسن اللہ کی بات آئی عطف کرنے کی، آپ نے کہا وہ جملہ حالیہ.
جملہ حالیہ، اور نعم الوکیل جملہ حالیہ نہیں بن سکتا، وہ نہیں بنایا. تب ہم نے کہا انہ ولی ذالک، آپ نے کہا نہیں وہ جملہ معللہ ہے اور یہ جملہ معللہ نہیں بن رہا. اب آپ کر کے نکل گئے، وہ حسبی پر عطف کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ نکلنا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آتی جملہ خبریہ، وہ نعم الوکیل جملہ انشائیہ. شاید اگر یہ اچھا نہ ہو تو جملے کا عطف مفرد پر کر کے دیکھ لیتے. حسبی، حسبی کو آپ نے یوسیبونی کے معنی میں لے لیا، وہ بھی جملہ خبریہ، اور نعم الوکیل جملہ انشائیہ. باہر کے دونوں صورتوں میں آپ جملے کا عطف جملے پر کریں، نعم الوکیل کا عطف وہوا حسبی پر کریں، جملے کا عطف جملے پہ کریں، یا نعم الوکیل کا عطف حسبی پر کریں، ہر صورت میں جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر لازم آ رہا ہے. جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر لازم آ رہا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. یہ عبارت آگے آپ دیکھیں، وَعَلَىٰ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، دونوں تقدیروں پر قد عُطِفَ الْإِنشَاءُ وَلَا الْإِخْبَارُ، انشاء کا عطف کس پہ کر دیا گیا ہے؟ اخبار پر کر دیا گیا ہے. اور لوگ مصنف بات کہے، سمجھ لیں. اللہ، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں، میں آپ کو جواب دوں، اس علامہ سعد الدین تفتازانی کا یہ جواب دوں، یا تو یہ اعتراض ہے، یہ تو اعتراض ہے مصنف پر کہ علی قلت تقدیر ہے قد عطف الانشاء ولا الاخبار. کیا کر رہے ہو آپ انشاء کا عطف خبریہ پر کر گئے، ایک اعتراض ہے. یا یہ جملہ یہ اقرار ہے، اقرار ہے اس بات کا. اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ سعد الدین کہنا چاہتے ہیں کہ ہر صورت کوئی بھی نکالو جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر ہو رہا ہے، اور یہ جائز ہے، اور یہ جائز ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ اعتراض کر رہے ہیں، یا تو اس عبارت سے، کیونکہ انہوں نے کوئی اور فیصلہ نہیں کیا، بس کہہ کے نکل گئے، خود بھی تو بھاگ گئے. علی قلت تقدیر ہے قد عطف الانشاء ولا الاخبار، خود بھی نکل گئے. تو اب ہم سوچنے لگے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس عبارت سے. یا تو اعتراض کرنا چاہ رہے، جواب ملا نہیں ہے کہ جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر ہو رہا ہے، بس چپ ہو کے چلے گئے، بڑوں کے سامنے زیادہ نہیں بولو. اور یا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو عطف تو ہوا ہے، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ عطف جائز ہے، اسی لیے کر گئے، اور کوئی جملہ، کوئی آواز آئی نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ غلط ہوا ہے، کوئی ایسی آواز آئی نہیں ہے. تو لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر کر لو، چل جائے گا. بچوں کیسا لگا آپ کو یہ سبق؟ اب تک بچوں ہم نے بہت بہتر انداز سے یہاں تک کتاب پڑھ لی ہے. اب مقدمہ شروع ہو رہا ہے، تلخیص المفتاح کا مقدمہ. یہ ذہن میں رکھیے گا، مقدمہ کس کا؟ تلخیص المفتاح، جو ماخوذ یا مؤلف ہے کس سے؟ مفتاح العلوم سے، اس کا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے؟ مقدمہ، صرف لفظ مقدمہ یہ کہہ کے الفساد شروع، انہوں نے کہا مقدمتن، بس آگے کیا بولے؟ الفساد یوصف بها المفرد والکلام. سمجھ گئے؟ یہ مقدمہ شروع ہو گیا. لیکن شارح تو قلم کی تلوار لے کے بیٹھا ہے، وہ اس تلوار کے ذریعے سے اس لفظ کو کیا کرے گا؟ قلم کرے گا، قلم کرے گا، قلم کے ذریعے سے، قلم کی تلوار سے قلم کرے گا، اور لفظ کو کھول کے رکھ دے گا کہ یہ مقدمے کا لفظ ہے کیا. آپ تو بڑے سکون میں آ گئے، بڑے بس اتنی سی بات مقدمہ، اور آگے شروع ہو گئے الفساد. واہ یار بڑی شارٹ عبارت ہے. لیکن شارح کہے گا علم کو حاصل کرنا یہ بچوں کا کام نہیں، کھیل کود نہیں، ذہن لگانا پڑے گا، آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ بیٹا، اور 5 دفعہ پڑھنا ہوگا.
اس بے ایمانی کرنے پر علم میں بے برکتی آئے گی، کیونکہ استاد نے کہہ دیا ہے آئے گی، اور ہو سکتا ہے بہت شارٹ ٹائم کے اندر شاید قربانی کا بکرا بن جائے اور منڈی میں فروخت ہو جائے، اور عین قربانی کے دنوں میں ذبح ہو جائے، اور اب قربانی کے بعد آئے تو پتہ چلے کہ بھائی طالب علم نہیں ہے، نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا جی؟ بہت مصروفیات ہو گئی ہیں اور گھریلو ضروریات کی وجہ سے مجھے شاید یہ سال نہ، میں بددعائیں نہیں دے رہا، لیکن بے برکتی آ سکتی ہے۔ خدا کے واسطے یہ 5 دفعہ پڑھنا چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے کر لو، لیکن ایسے بھی نہیں ایسے نہیں، بلکہ آرام سے وَلَمَّا إِن جَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلَى انحصار المقصود۔ استاد نے یہ بتایا تھا اس میں، چلو ٹھیک ہے، 1 دفعہ پڑھ لیا، استاد نے یہ بتایا تھا 2 دفعہ ہو گیا، استاد نے اس میں یہ بتایا 3 دفعہ ہو گیا، ایسا 5 دفعہ بس چلے گا۔ آئیے جی، مقدمے کی لفظ تو صاحب تلخیص سے نکلا اور شارح نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ، اس مقام پر شارح نے 5 مباحث کو ذکر کیا ہے، 5 مباحث اس مقام پر، مقدمے کا لفظ صاحب تلخیص کا، اور شارح نے اس کو پکڑ کر اس میں بحث میں حصہ لیا ہے کہ پورے مقدمے میں کیا بیان ہوگا، پورے مقدمے میں۔ نمبر 1، اس مقدمے کے اندر جو آگے پوری تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے علم معانی تک، الفن الاول علم معانی کہاں ہے؟ امید اللہ کی ذات سے کہ شاید ہم قربانی کے دنوں تک اس کو پڑھ کے پہنچ جائیں گے۔ پورا یہ مقدمہ ہے، نکالیے گا صفحہ نمبر میری کتاب میں 72، الفن الاول علم المعانی نکل گیا آپ کی کتاب میں 72، آپ کی کتاب میں یہ چھوٹا سا نکالو نا۔ ارے بیٹا تھوڑے سے صفحے پلٹاؤ گے آ جائے گا یار، تھوڑی سی محنت تو کر بیٹا۔ آپ کی کتاب میں 38 بھائی، 34 38 60، اس کتاب میں 60 مل گیا 60۔ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں؟ کیا لکھا ہے؟ الفن الاول علم المعانی۔ اچھا آپ دیکھیے گا، علم بیان نکالیے گا، الفن الثانی علم البیان، آپ کی کتاب میں 303، ان کی کتاب میں 303، اور میری کتاب میں، میری کتاب آخر تک علم المعانی پر مشتمل ہے۔ اس کا دوسرا الفن الثانی علم البیان، یہ دوسری جلد میں ہے، اس جلد میں نہیں، حالانکہ انہوں نے لکھا ہے علم معانی علم بیان، لیکن دیکھیں علم بیان اس جلد میں نہیں ہے۔ میری کتاب جو طبع جو ہے مکتبہ بشرا کی ہے، اس میں نہیں ہے۔ بشرا والی کتاب میں جلد ثانی کے اندر علم بیان، اور اسی جلد میں غالباً علم بدی، الفن الثالث علم البدی۔ کتنے فن ہو گئے؟ 3۔ دیکھا یہ بچے کے بعد بڑا بچہ علم کا شوقین ہے، بالکل علم بیان۔ ہاں یہ دیکھیے میری کتاب بشرا والی میں الفن الثانی علم البیان، اور علم الثالث بھی نکالتے ہیں۔ میری کتاب میں علم الثالث
اچھا ذرا بچوں کو معلومات صحیح ہو جائے کہ ہم پڑھیں گے کیسے اس کو. یہ آ گیا جی میرے پاس فن ثالث. دیکھیے گا لکھا ہوا کیسے پڑھیے گا. الفن الثالث الفن الثالث علم البدیع. ٹھیک ہے. یہ متن ہے. یہ الفن الثالث یہ متن ہے لکھا ہوا. الفن الثانی یہ متن یہ کوئی ہیڈنگ ڈالی نہیں ہے انہوں نے. یہ متن کا حصہ ہے تلخیص کا. تو یہ انشاءاللہ دونوں کتابیں ملا کے ہم لوگ پڑھ کر علم بلاغت فصاحت کے ماہر بن جائیں گے. تو دیکھا آپ نے بچوں مقدمہ میں. اچھا اب علم المعانی سے مقدمہ کہاں پہ گئے؟ آخری لفظ پڑھیے گا. علم المعانی سے پہلے متن پڑھیے گا. آخری عبارت پڑھیے. یسمى الجمیع علم البیان وبعضهم اچھا وکثیر من الناس یسمی الجمیع علم البیان وبعضهم یسمی الاول علم المعانی والاخیرین یعنی البیان والبدیع علم البیان والثلاثہ علم البدیع. یہ یہاں ختم ہو رہی ہے. یہ مقدمہ یہاں ختم ہوگا اور اس کے بعد آپ کی پہلا فن شروع ہو جائے گا. اب مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ مقدمہ بولا. اس پورے مقدمے میں یہ الف سے لے کر آخر تک پورا مضمون کیا ہے شارح کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں. شارح نے کہا اس پورے مقدمے میں 5 بحث ہوں گی. نمبر 1 اس میں یہ بتایا جائے گا کہ پوری کتاب کتنے جز پر مشتمل ہے. تو پھر یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ کتاب 4 جز پر مشتمل ہے. 4 جز. ایک مقدمہ اور 3 فنون. نمبر 2 اس مقدمے کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ لفظ مقدمہ نکرہ کیوں لایا گیا اور باقی فنون الفن الاول الفن الثانی الفن الثالث کو معرفہ کیوں لایا گیا. ہو گئی 2 باتیں. تیسری بات مقدمے میں یہ بیان ہوگی کہ مقدمے میں تنوین کس چیز کی ہے. مقدمے میں تنوین یعنی مقدمتن کیوں پڑھتے ہیں, تنوین کیوں پڑھتے ہیں, تنوین کس چیز کی ہے. چوتھی بات یہ بیان ہوگی کہ مقدمہ کس لفظ سے منقول ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے. مقدمہ کس سے منقول ہے, کس لفظ سے نہیں, کس چیز سے منقول ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کس لفظ سے نکلا ہے. نمبر 5 یہ بات بیان ہوگی کہ مقدمہ کی 2 قسمیں ہیں, مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب. یہاں یہ بتایا جائے گا کہ مقدمے سے کون سا مقدمہ مراد ہے. اب آئیے پہلے اس مقدمے کے اندر یہ باتیں تھوڑی سی پڑھتے ہیں لیکن بس چلو ابھی انشاءاللہ ہفتے کے روز